رزق حلال دے مجھے اے میرے کبریا، دیتا ہوں تجھ کو واسطہ تیرے حبیب کا، دیتا ہوں تجھ کو واسطہ تیرے حبیب کا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر سلسلہ احکام تجارت لے کر آپ کے پاس حاضر ہیں۔ سب سے پہلے سلسلے میں درود پاک کی فضیلت شامل کریں گے۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے، روز قیامت کی دہشتوں اور دشوار گزار گھاٹیوں سے جلد نجات پانے والا وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھا ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مفتی صاحب کو مرحبا کہتے ہیں۔ مفتی صاحب مرحبا۔ اور لگے ہاتھوں ہی پہلے ہی میں سوال پیش کر دیتا ہوں تاکہ آپ اپنی تمہیدی گفتگو کے ساتھ اس سوال کو بھی شامل کر لیں جو ابھی پیش آیا، لوگوں سے ہمارے علم میں آئی یہ بات کہ بقرہ عید کا سیزن ہے اور قربانی کا معمولات چل رہے ہیں، تو اس میں کافی سارے ادارے، تحریکیں اور مساجد اجتماعی قربانی کا اہتمام کرتے ہیں۔ آپ نے پچھلے ہفتے بھی اس حوالے سے مدنی پھول ارشاد فرمائے تھے، لیکن بڑی ایک عجیب و غریب صورتحال سامنے آئی اس دفعہ، یہ کہ معلوم یہ ہوا کہ بعض ادارے اور ایون یہ کہ بعض مساجد کے بارے میں سننے میں یہ آیا کہ وہ ٹھیکے دے رہے ہیں اجتماعی قربانی کی، جس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ اس ادارے کی یا مسجد کی ایک گڈ ول ہوتی ہے اور وہاں پہ کئی سال سے قربانی ہو رہی ہے، تو ایک جانوروں کی تعداد ہوتی ہے اچھی خاصی، جیسے 10 20 50 100 200 جو بھی ہے، تو اب وہ ایک جھنجٹ ہوتا ہے، ظاہر سی بات ہے، پیسے کلیکٹ کرنے، پھر جانور لے کر آنے، قصاب سے معاملہ کرنا ہے، گوشت تولنا ہے، پھر وہ دینا ہے، تو یہ سارے جو آزمائشیں ہوتی ہیں وہ اس کمیٹی کو یا افراد کو جھیلنی ہوتی ہیں۔ تو اب وہ یہ ہے تو اچھا، لیکن ان کو ایک یہ طریقہ سوجا اس کا کہ یہ باقاعدہ کسی شخص کو کمرشلائز کر کے اس کو ٹھیکہ دے دیا جائے کہ جی ہمارے ادارے کے یا ہماری مسجد کے یا ہمارے طریقے سے ہمارے جمع کیے ہوئے 100 جانور ہوتے ہیں، ہم 100 جانوروں کی قربانی کرتے ہیں، یہ سارے معاملات آپ کریں، بکنگ سے لے کے گوشت کی تقسیم تک کے معاملات آپ کریں، اور ہمیں سیدھے سیدھے ایک مخصوص اماؤنٹ جو بھی ان کا طے ہوتا ہے وہ ہمیں دے دیں۔ مثال کے طور پر 50,000 دے دیں، 1 لاکھ دے دیں، 2 لاکھ دے دیں، جیسے جانوروں کی تعداد ہے اس حساب سے ٹھیکہ دے دیا جاتا ہے۔ اگرچہ یہ اکا دکا 2 3 4 جگہوں پہ یہ ایسا سننے میں آیا، لیکن ایسا کرنا کیسا ہے، اور اس حوالے سے آپ کیا ارشاد فرمائیں گے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صورتحال کچھ ذو معنی ہے۔ جو کھالیں عام طور پر مساجد میں یا مدارس کے اندر اجتماعی قربانیاں ہوتی ہیں، تو یہ ادارے لوگ ان کو کھالے دے دیتے ہیں، ٹھیک، معاوضے کے طور پر نہیں بلکہ عطیے کے طور پر۔ کھال کسی نہ کسی کو دینی ہے تو ان کو دے دیں۔ کھالے اب کس کو دیں گے؟ مسجد کو دیں گے۔ کھالے تو مسجد ہی کو ملیں گی، مسجد کو ہی ملیں گے، جو ادارہ ہے کھالے تو اسی کو ملیں گی، کھالوں کے علاوہ یہ پیسے دیے جائیں گے، کھالوں کے علاوہ پیسے دیے جائیں گے۔ تو وہ پیسے پورے کہاں سے ہوں گے؟ وہ اس اجتماعی قربانی کے جو پیسے جمع ہوں گے، مثال کے طور پہ 10,000 روپے حصہ رکھا ہے، 70,000 روپے بنے، اور جو ایکسپنسز ہیں کٹائی، چارہ، بندائی وغیرہ کے وہ 6-7 ہزار روپے بنتے ہیں، تو تقریباً 63,000 روپے لگ بھگ بنتے ہیں جو سارے ایکسپنسز نکال کے جانور کے بنتے ہیں۔ تو اب انہیں جو پیسے دینے ہوتے ہیں تو یہ اس میں سے کاٹتے ہیں، یعنی 2,000 فی جانور، 1,000 فی جانور، 1,500 روپے فی جانور، اس طریقے سے ہو رہا ہے۔ اچھا، میں نے ٹھیکے کا لفظ یوز کیا، یہ لوگ اسے ٹھیکے کا لفظ یوز نہیں کر رہے، یہ اپنی اصطلاحات یوز کر رہے ہیں، ٹھیکہ نہیں کہہ رہے۔ دیکھیں، دیکھا جائے تو
اس طریقے کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ 100 جانور سنبھالنا، لانا، خریدنا، بہت سارے اس میں پیچیدہ مراحل ہوتے ہیں. ٹھیک. اور پھر وقت پر اگر لوگوں کو گوشت نہ ملے تو ایک الگ مسئلہ. تو جہاں ہم اور بہت سارے ایونٹس کے لیے کچھ لوگوں کی خدمات لیتے ہیں جو مختلف کام کرتے ہیں، اگر کسی مسجد کمیٹی نے یا مدرسے والوں نے کسی ٹیم کو ہائر کیا ہے کہ جو سارا یہ کام ان کے لیے سنبھالے گی، ٹھیک، تو اس کی گنجائش تو موجود ہے. ٹھیک. ایسا ہونا ممکن ہے، لیکن چونکہ یہ ایک نئی صورتحال ہے، ایسا قدیم رواج نہیں ہے، جی، معروف چیز نہیں ہے، جی، اس لیے مسجد والوں پر یہ لازم ہوگا کہ وہ اس خرچے کی نشاندہی بھی کریں، ابتدان کر دیں. جس طرح کے پرچیاں بنتی ہیں عام طور پر جی، کہ جناب قربانی کے لیے آپ رسید تو بنوا رہے ہیں، لیکن یہ بات مد نظر رہے کہ یہ بھی ہوگا، یہ بھی ہوگا، یہ بھی ہوگا. کچھ ضروری باتیں لکھی جاتی ہیں. اب ضروری میں نے اس لیے کہا کہ وہی باتیں لکھی جائیں گی جو شرعاً جس کی گنجائش بنے گی. ٹھیک. یہ نہیں کہ جس نے جو مرضی چاہا لکھ دیا. لکھ کے بری ذمہ نہیں ہوگا. کیا لکھا ہے، کیا لکھنا ہے اور کیا نہیں، یہ علماء سے پوچھنا پڑے گا، دارالافتاء سے رہنمائی لینی پڑے گی، پھر اس مواد کو ڈالا جائے گا. تو جس طرح جیسے کہ جو معروف خرچے ہیں کہ بھئی جانور آئے گا تو جو منڈی سے لانے تک کی لوڈنگ کا خرچہ ہے، پھر چارے کا خرچہ ہے، پھر جانوروں کو کھلانے پلانے کے لیے ایک آدھ بندہ رکھنا پڑتا ہے، اس کا خرچہ ہے، قصاب کا خرچہ ہے. یہ تو وہ اخراجات ہیں جو معروف اخراجات ہیں. لیکن اگر یہ کسی کو ٹھیکہ دیتے ہیں تو اس کو جتنے پیسے دے رہے ہیں تو یہ لوگ تو ہیں امین، اتھارٹی نہیں ہے، اور یہ کوئی وہ نہیں ہے کاروباری مسئلہ کہ جس میں گڈ ول جو نا وہ چلتی ہو، اور گڈ ول کی تو شرعی طور پر بھی کوئی حیثیت نہیں ہے. ٹھیک. شرعاً بھی گڈ ول کے بدلے پیسے لینا جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے. گڈ ول ایک حق ہوتا ہے، اور حق کی جو بے ہے وہ فقہ حنفی میں اس کی گنجائش نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور ایک آدھ مستثنیٰ صورتوں کے علاوہ فقہاء کرام نے اسے ناجائز ہی قرار دیا ہے. ٹھیک. تو طے کر لیں، ٹھیک ہے، اور وہ اس کو معاوضہ بھی دے دیں. لیکن اصل جو یعنی جو بھی آرگنائزر ہیں، وہ مسجد والے ہوں یا مدرسے والے ہوں، وہ وکیل فلاحی ہیں، تنظیمیں بھی کرتی ہیں. فلاحی تنظیمیں، وہ وکیل ہیں قربانی کرنے والوں کی. ٹھیک. تو جو قربانی کرنے والے ہیں اصل وہ ہیں، تو انہیں پتہ ہی نہ ہو کہ جناب ہو کیا رہا ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ قابل گرفت چیزیں ہیں. اگر بتا دیں تو ٹھیک ہے. جیسے بعض جگہوں پہ یہ ہوتا ہے کہ ایک مسجد ایک پروجیکٹ بنا رہی ہے، ٹھیک ہے. اب اعلانات ہو رہے ہیں جناب تعمیر مسجد کے لیے چندہ دیں، تعمیر مسجد کے لیے چندہ دیں. تو ہر چیز جو ہے نا وہ تعمیر مسجد میں شامل نہیں ہوتی. جب لفظ تعمیر مسجد بول کر چندہ لیا جائے تو مسجد کی جو یوٹیلیٹیز ہیں، امام مؤذن کی جو تنخواہیں ہیں، اور مسجد کی تعمیر ہے، وضو خانے کی تعمیر ہے، بیت الخلاء کی ہے، امام مؤذن کے گھر ہیں، یہ چیزیں تو معروف ہیں کہ اس چندے میں یہ چیزیں شامل ہیں. لیکن اگر کوئی اور بھی پروجیکٹ ہے، جیسے دکانیں کرائے پر چلانی ہیں، یہ سب جگہ نہیں ہوتا، یا کوئی گھر بنا کر کرائے پر چلانے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس احاطے میں اس کی گنجائش ہے یا نہیں ہے. اگر ایک جگہ فنائے مسجد ہو چکی ہے پھر تو کمرشل گھر بھی نہیں بن سکتے اور دکانیں بھی نہیں بن سکتی، اور بعض صورتوں میں تو عین ممکن ہے کہ امام مؤذن کے گھر کی بھی گنجائش نہ نکلے، کیونکہ مثال کے طور پر ایک جگہ مسجد کے صحن کے لیے متعین کر دی گئی تھی کہ یہ مسجد کا صحن ہوگا فنائے مسجد کے طور پر، تو اب وہاں گھر کیسے بن سکتے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بہت سارے اجمالی معاملات کے اندر جب خلاف عرف چیزیں آ جائیں تو پھر جو مالکان ہیں ان کا یہ حق ہے کہ ان کو بتا کر پھر اضافی تصرفات کیے جائیں. بتا کر کیے جائیں گے تو گنجائش بنتی ہے. ٹھیک ہے. یعنی اس کی تفصیلات اور زیادہ جو ہے بیان ہوں گی، پھر انشاءاللہ اس پہ بہت زیادہ واضح جواب ملے گا. ابھی آپ کو ایک اجمالی مدنی پھول دے دیے گئے ہیں تو اس میں غور کر لیں اور
اب وہ بھی پروفٹ رکھیں گے، وہ بھی پروفٹ رکھیں گے. اور اہم چیز جو میں سمجھ سکا ابھی تک کی گفتگو میں کہ جو قربانی میں حصہ ڈال رہا ہے اس کے علم میں ہونا اور اس کو اعتماد میں لینا بہت ضروری ہے. تو ایسا کیجئے. کالز ہیں ہمارے پاس، کالز لیتے ہیں. کالز چلا دیجئے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. محمد اکبر رضا اتاری کوہاٹ خیبر پختونخوا سے. احکام تجارت ماشاءاللہ بہت ہی زبردست سلسلہ ہے، کافی معلومات اس سے ملی ہیں. میرا سوال آج کے سلسلے میں یہ ہے کہ میں مثال کے طور پر ایک گائے ہے، وہ راولپنڈی سے میں نے 50,000 روپے کی لی ہے اور وہ ابھی راستے میں آ رہی ہے. تو راستے میں ایک اور علاقہ آتا ہے جنڈ، وہاں سے کسی اسلامی بھائی نے مجھے کال کی کہ یار میں نے فلاں گائے خریدنی ہے. تو ابھی وہ گائے مجھ تک پہنچی نہیں، تو وہ راستے میں ہی میں نے 60,000 روپے کی فروخت کر دی. تو کیا یہ میرے لیے ٹھیک رہے گا یا نہیں؟ اس بارے میں رہنمائی فرما دیں. جزاک اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر. وعلیکم السلام. اکبر بھائی آپ کی اپریسیشن کا شکریہ. انشاءاللہ عز و جل آپ کا جواب جو ہے وہ شامل سلسلہ بھی کرتے ہیں. دوسری کال چلا دیجیے گا. مفتی صاحب کی بات میں سوال ہے کہ ہم گڑسوں میں مال دیتے ہیں، ڈھکن وغیرہ کیپ بناتے ہیں پرفیوم کے، لیکن وہ مقدار کافی زیادہ 40-50 ہزار پیس تو ہوتا ہے، تو ان کو کاؤنٹ کرنا ممکن نہیں ہوتا سب کو. تو ہم اس کو تول لیتے ہیں کہ اتنا گرس ایک میں آ رہا ہے، اسے تھوڑا سا زیادہ رکھ کے ہم وہ دے دیتے ہیں. کیسا کرنا ٹھیک ہے؟ برائے مہربانی اس کا جواب نہ فرمائیں. انشاءاللہ عز و جل آپ کو بھی عرض کرتے ہیں. ایک اور کال دے دیجیے گا. سر سوال یہ ہے کہ میرا کہ ایک انسان اگر بکرا لے کے آیا ہے جانور قربانی کے لیے، اور حالانکہ اس پہ واجب نہیں ہے، اس کی زکوٰۃ نہیں بنتی، اس سے واجب نہیں ہے، لیکن وہ جانور لے آیا، ٹھیک ہے، اور جانور لانے کے بعد وہ جانور قربانی سے پہلے مر گیا یا وہ جانور گم ہو گیا یا وہ جانور لنگڑا لولا ہو گیا، یعنی قربانی کے قابل نہ رہا، اس کے لیے کیا حکم ہے؟ وہ دوبارہ قربانی کرے، اس سے واجب ہے یا کیا اس کے لیے حکم ہے؟ ٹھیک ہے انشاءاللہ عز و جل آپ کو بھی عرض کرتے ہیں. مفتی صاحب پہلا سوال کہ وہ گائیں جانور جو ہے وہ کسی ایک شہر سے سودا کر کے لا رہے ہیں. جو شخص قربانی کے لیے جانور لیتا ہے اس کی دو صورتیں بنتی ہیں. تیسرا سوال بھی اس میں آ جائے گا پہلے سوال میں. پہلے اور تیسرے کا جواب. ہاں، دو صورتیں بنتی ہیں. اگر تو وہ شخص غنی ہے تو وہ اس جانور کو ضرورتاً بدل سکتا ہے جو خرید چکا ہے. جی، مثال کے طور پر جانور جو ہے اس کو لگا کہ یہ کمزور ہے جی اور اس سے اچھا جانور لانا چاہیے، تو اچھا جانور اس نے لے لیا. ٹھیک. بعض مزید ایسی صورتیں نکلتی ہیں کہ جہاں بدلنے کی گنجائش غنی کے لیے رہتی ہے، غنی کے لیے. دوسری صورت یہ ہے کہ غنی اس جانور سے ذاتی فائدہ اٹھانے کے لیے بدلے. جو جانور خریدا قربانی کے لیے، اس نے سوچا کہ اس کو تو میں تو دور سے لے کر آیا ہوں اور یہاں تو منڈی بڑی چڑھی ہوئی ہے، جو دوسرا جانور لے لوں گا میں، نفع کما لیتے ہیں. تو قربانی کے لیے جب ایک جانور لے لیا تو اس سے ذاتی فوائد نہیں اٹھائے جا سکتے، یہاں تک کہ اس پر سواری بھی نہیں کی جا سکتی. ٹھیک. تو یہ تھے غنی کے متعلق احکام. اب جو فقیر ہو، جی شرعی فقیر ہو، وہ جب ایک قربانی کا جانور لیتا ہے تو اس کی جو صورت ہے یہ ایک منت کی طرح ہے. اس سے اگر فقیر کی وضاحت ہو جائے کہ مطلب دو کیٹیگری ہیں نا. ایک تو وہ ہے کہ زکوٰۃ کے اندر 3 کیٹیگری ہیں یا 2 ہیں. ٹھیک. قربانی کے اعتبار سے 2. زکوٰۃ میں 3 یوں ہیں کہ ایک وہ شخص اس پر زکوٰۃ فرض ہے. ٹھیک ہے. دوسرا وہ ہے جس پر نہ تو فرض ہے نہ زکوٰۃ لے سکتا ہے. ٹھیک ہے. تیسرا وہ ہے جو زکوٰۃ لینے کا مستحق ہے. قربانی میں 2 کیٹیگری ہیں. ٹھیک. ایک وہ جس نے قربانی کرنی ہے، ایک وہ جس پر قربانی واجب نہیں ہے. ٹھیک. تو قربانی جس پر واجب نہیں ہے وہ شرعی فقیر ہوگا تو واجب نہیں ہے. ٹھیک. تو جس پر قربانی واجب نہیں تھی اور وہ جانور لے آیا ہے، ٹھیک، تو اب یہ اس کے لیے متعین ہو گیا ہے. اب اس جانور کو یہ بدل نہیں سکتا، اسی کو ذبح کرے گا. ٹھیک.
لیکن اگر وہ کھو گیا یا مر گیا یہ تھوڑا قابل غور ہے. ٹھیک. دوسری کال تھی مفتی صاحب ہمارے پاس کہ ڈھکن بناتے ہیں یہ اور ایک بڑی کوانٹٹی میں بناتے ہیں تو گروز کے حساب سے یعنی درجنوں کے حساب سے یا وہ سینکڑا کے حساب سے بکتے ہیں, لیکن وہ تعداد بہت زیادہ ہوتی ہے 40-50 ہزار, تو پھر وہ گننا مشکل ہوتا ہے تو تول لیتے ہیں, جیسے 100 ڈھکن تول لیے تو پھر اس کے وزن کے حساب سے بیچتے ہیں. تو ایسا دیکھیں پیمانوں کی مختلف صورتیں ہیں. ٹھیک. خرید و فروخت کرتے وقت ان کو اس بات کا بھی اختیار ہے کہ یہ پیمانے کو یکسر نظر انداز کر دیں, لاٹ کے حساب سے بیچیں. ٹھیک. لیکن لاٹ کے حساب سے مال اس وقت بیچا جاتا ہے کہ جب مالک موجود ہو یا اس کا نمائندہ موجود ہو اور وہ دیکھ کر مال لے. ٹھیک ہے. ورنہ اختلاف رہے گا کہ جناب آپ نے بورا کم بھرا ہے, یہ کہیں گے پورا بھرا ہے. تو لاٹ والے جو پوزیشن ہے وہ یہاں قابل عمل نظر نہیں آتی, لیکن اس کا امکان ضرور ہے, اس کو اپنایا جا سکتا ہے تقاضے پورے کیے جائیں تب. دوسری صورت یہ ہے کہ اب یہ بین کھڑے ہیں, یہ تول بھی رہے ہیں اور گنتی کا بھی حساب رکھ رہے ہیں, تو دو پیمانوں کو ایک ساتھ کس طرح لے کر چلا جا سکتا ہے؟ تو یا تو یہ گنیں یا تولیں, کسی ایک پر آ جائیں. اچھا راضی تو مطلب ہے تولنے پہ, تو دونوں اگر تولنے پہ راضی پھر گنتی کا حساب نہ رکھیں, اپنا مال جو ہے تول کے حساب سے بیچیں, گنتی کا حساب ختم کر دیں. اب اس کے اندر کمی آئے بیشی آئے جو بھی مسئلہ ہو, یہ اپنے مال کو تول کے حساب سے بیچیں. جب اس معیار پر ہی آ جائیں گے تو جو اس کے ذہن میں شبہ ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا اور جو شرعی تقاضے ہیں وہ بھی پورے ہو جائیں گے. اچھا مفتی صاحب کیونکہ بوتلوں کے ڈھکن ہے نا, تو غالباً جتنی بوتلیں ہوتی ہوں گی اس کے حساب سے کوانٹٹی کے حساب سے یہ چاہیے ہوتے ہوں گے. تو اگر یوں یہ بولیں کہ بھئی 1 کلو میں اتنے چڑھتے ہیں, اب آپ بتاؤ کتنے چاہیے؟ 1 کلو وزن میں اتنے ڈھکن چڑھ جاتے ہیں. 1 کلو میں اتنے چڑھتے ہیں, اس کو معیار نہ بنائیں, اس کو اندازے کے طور پر بتا دیں. ٹھیک ہے, پارٹی کو بتا دیں کہ 1 کلو میں اندازہ ہے کہ اتنے چڑھ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن ہمارا اصل سودا ہوگا تول پر, تول کے حساب سے. اس میں کم چڑھیں یا زیادہ چڑھیں وہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے. اور اگر یہ گن کے بیچنے تو پھر باقاعدہ گننا ہی پڑیں گے, شمار کرنا ہی پڑیں گے. ٹھیک ہے, امید ہے کہ آپ مطمئن ہو گئے ہوں گے. بڑی بریف انداز سے جو ہے مفتی صاحب نے آپ کو جواب دیا. ابھی اگلی کال شامل سلسلہ کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرا نام اسرار انور ہے, میں ضلع نرول سے بول رہا ہوں. میرا مفتی صاحب سے سوال ہے کہ میرا کاروبار چکی کے ذریعے آٹا پیسنا ہے. جو لوگ آٹا پسوانے آتے ہیں ان سے پہلے ہی طے کیا جاتا ہے کہ ہم فی من کے حساب سے 2.5 کلو گندم لیں گے اور 40 روپے بھی لیں گے. ان سے یہ طے کیا جاتا ہے کہ اتنی گندم کاٹ کر آپ کو آٹا دیا جائے گا, اور جتنا آٹا دینا ہوتا ہے اتنا ہی کاپی پر لکھا جاتا ہے اور لکھ کر بھی لگایا ہوا ہے. ان سب کو پہلے سے معلوم بھی ہے کہ یہ اتنی کاٹ لیتے ہیں. کیا ہر گاہک کو بتانا بھی ضروری ہے؟ اور ان میں سے ہر بار کہیں تو وہ آگے سے کہتے ہیں کہ یہ کون سی پوچھنے کی بات ہے. ٹھیک ہے, جو آپ کرتے ہیں کیا ایسا کرنا درست ہے؟ اگر درست نہیں ہے تو اس کا آسان حل بتا دیں, کیونکہ گاؤں کے لوگ رقم پوری نہیں دیتے, اس لیے ان کی گندم پہلے ہی کاٹ لی جاتی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسرار بھائی آپ کو اس کا جواب دیتے ہیں. ایک اور کال ہے ہمارے پاس, اس کو بھی شامل سلسلہ کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حضور ابو الحسن لندن UK سے عرض کر رہا ہوں. ماشاء اللہ عز و جل آپ کا سلسلہ احکام تجارت بہت ہی زیادہ معلوماتی اور دلچسپ ہے. حضور آپ کی بارگاہ میں ایک سوال عرض یہ کرنا تھا کہ یہاں لندن اور UK میں جو اسلامی بھائی قربانی کرتے ہیں ان کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ جو لوکل ہمارے گوشت کی دکانیں ہوتی ہیں انہیں جا کے اپنے پیسے دے دیتے ہیں اور ایک مخصوص دن پہ انہیں دن بتا دیا جاتا ہے کہ آپ اس دن آئیں اور آ کے اپنا گوشت لے لیں. تو کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ یہ تمام نام سلاٹر ہاؤس میں بھیج دیے جاتے ہیں اور پھر یہ قربانی ہو کے وہاں سے گوشت آ جاتا ہے. تو حضور اس حوالے سے رہنمائی فرما دیں, کیا UK اور لندن کے رہنے والے اسلامی بھائی اس طریقے سے اپنی قربانی ادا کر سکتے ہیں؟ جزاک اللہ خیر احسن الجزاء. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. ابو الحسنین حسن بھائی آپ کی اپریسیشن کا بھی شکریہ. انشاءاللہ آپ کے سوال کا بھی جواب شامل کرتے ہیں. ایک اور کال آ گئی ہے تو پہلے اسے بھی شامل کر لیں تو انشاءاللہ کنٹینیوسلی
ان سوالات کے جوابات دے دیے جائیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جناب میں حاصل پور کا رہائشی ہوں, محمد ذوالقرنین جواد نام ہے میرا. تو پوچھنا ہے جناب آپ سے یہ تھا کہ اگر میں نے کسی کا قرض دینا ہو اور میرا اس کے ساتھ وعدہ ہو تقریباً مطلب جس طرح قربانی آ گئی لیکن قربانی کے 3 ماہ بعد کا وعدہ ہو, اور سننے میں یہ آیا ہے کہ جس نے قرض دینا ہو نا وہ پہلے اپنا قرض ادا کرے, لیکن قربانی جو ہے نا وہ پہلے آ گئی ہے, مجھے پہلے مطلب قربانی دینا چاہیے, اس کا قرض لوٹانا چاہیے, اس کا میں نے دینا ہے لیکن وعدہ ابھی اس کا 3 ماہ بعد ہے. اس کا مہربانی فرما کر میں جواب مجھے دیجیے. بہت شکریہ. ٹھیک ہے انشاءاللہ لے لیتے ہیں. عرض کرتے ہیں پہلے آخری والا سوال. پچھلے سلسلے میں بھی ہم نے اس بات کو بیان کیا تھا, ایک سوال آیا تھا اس طرح کا. جی بالکل, کہ صرف قرض کا ہونا قربانی کو نہیں روکتا. ٹھیک, دیکھا یہ جائے گا کہ ایک شخص کے پاس مثال کے طور پر 5 لاکھ روپے ہیں اور اس نے 1 لاکھ روپے قرضہ دینا ہے, تو 1 لاکھ روپے کو ہٹا کر 4 لاکھ روپے بچتے ہیں. تو 4 لاکھ روپے کی جو مالیت ہے جو اس کا مالک ہوگا لازمی طور پر وہ صاحب نصاب ہوگا. ٹھیک ہے, بس صاحب نصاب ہونے کے لیے 4 لاکھ تو بہت بڑی رقم ہے. 52.5 تولہ چاندی کی جو رقم ہے 30 سے 35,000 روپے کے لگ بھگ ہے, 30 سے 35,000 کے درمیان ہے. تو نصاب تو اتنا سا ہے. تو قرضہ نکال کر اگر کوئی قرضہ اور حاجت اصلیہ کی جو ضروری حوائجات ہیں وہ نکال کر اگر 52.5 تولہ چاندی کی مقدار برابر مالیت کا یا اتنی چاندی کا مالک ہے تو قربانی اس پر واجب ہوگی. اور یہ اسی صورت میں ہے کہ جب قربانی کے دنوں میں ملکیت پائی جائے. ٹھیک, قربانی سے ایک دن پہلے بھی اگر مطلب 9 ذوالحجہ کو بھی اگر کوئی شخص اس مالیت کا حامل نہ رہے, صاحب نصاب نہ رہے, قربانی واجب نہیں ہوگی. تو ذوالقرنین صاحب آپ حساب لگائیں, قرضہ نکال کر آپ کے پاس کیا اماؤنٹ بچتا ہے, نصاب کو پہنچتا ہے تو پھر قربانی کرنی ہوگی. ٹھیک, لندن سے تھے ابو الحسنین صاحب. جی, اس سے ملتا جلتا سوال بھی پچھلے دنوں مجھ سے کسی نے آسٹریلیا سے پوچھا تھا, 2-3 مرتبہ کنورسیشن ہوئی. جی, تو دیکھیے قربانی ایک اہم مذہبی فریضہ ہے. بالکل. اچھا, ان ممالک میں ہوتا یہ ہے کہ مطلب یو کے ہوا یا کینیڈا ہوا یا آسٹریلیا وغیرہ یا امریکہ, ہر جگہ جانور ذبح نہیں کیے جا سکتے. گلی محلے میں اجازت نہیں ہوتی. ٹھیک, اور گلی محلے میں تو امارات میں اور ابو ظبی وغیرہ میں بھی اجازت نہیں ہوتی, انتظامی حوالے سے پابندی ہوتی. جی. تو سلاٹر ہاؤس مخصوص ہوتے ہیں اور وہ سلاٹر ہاؤس بہت دور ہوتے ہیں. ٹھیک, اب معاملہ یہ ہے کہ جب بھی قربانی کا معاملہ آتا ہے نا تو جو مالی مسائل ہیں اولاً تو وہ سامنے آتے ہیں. ٹھیک, کہ بھئی وہ جو قربانی کرے گا کس طریقے سے کرے گا. مثال کے طور پر کوئی بڑا جانور ہے, اگر وہ آتا ہے اس میں وہ کس طرح حصہ ڈالے گا. چھوٹا جانور ہے وہ لے کر آتا ہے تو ٹھیک ہے لے آئے, اس کی شرائط پائے جائیں, شرائط کے مطابق لے آئے. تو پہلا مرحلہ ہے جانور کی خریداری کرنے کا. ٹھیک ہے, انہوں نے ٹوکن لے لیا اور سب کام سلاٹر ہاؤس والے نے کرنے ہیں, اور وہ پتہ نہیں مسلمان ہے غیر مسلم ہے کیا ہے کیا نہیں ہے. آئیڈیل صورتحال یہ ہونی چاہیے کہ مسلم تنظیمات کی طرف سے کوئی نہ کوئی نمائندہ سلاٹر ہاؤس کے ساتھ رکھا جائے, موجود ہوں, اس سے بات کر لی جائے کہ بھئی دیکھیں ہماری ہیں 50 قربانیاں 60 قربانیاں, ٹھیک ہے, لیکن ہم ٹھیک ہے آپ کو آپ کی سروس کے پیسے دیں گے. ٹھیک ہے, کہ جو آپ ہمارے جانور رکھو گے اس کے پیسے دے دیں گے الگ سے, جو ذبح کریں گے اس کے پیسے دے دیں گے, گوشت بنائیں گے اس کے پیسے دے دیں گے. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوں گی جو ہمارا نمائندہ کرے گا. ٹھیک, آپ کو اس میں انوالومنٹ کی اجازت نہیں ہوگی. اب وہ کیا تقاضے ہوں گے؟ 2 صورتیں, یا تو سلاٹر ہاؤس والا خرید کر ان کو بیچتا ہے یا یہ لوگ خود خرید کر لے کر آتے ہیں. تو پہلی صورت تو یہ نکلے گی کہ جانور شرائط پر پورا پایا جاتا ہو. ٹھیک ہے, جو قربانی کی شرائط ہے وہ موجود. چھوٹا جانور جو ہے وہ 1 سال کا ہو. ٹھیک ہے, جو بڑا جانور ہے مثلا بیل ہے یا بھینس وغیرہ بھینس ہے تو اس کی عمر 2 سال کی ہونی چاہیے کم از کم. عمر کی شرائط پائی گئی. پھر جو نقائص ہیں جن نقائص کے پائے جانے پر قربانی نہیں ہوتی,
ایسے نقائص نہ پائے جائیں، یہ ضروری ہے۔ اب جانور آ گیا جناب، جانور آنے کے بعد اگر بڑا جانور ہے اور چھوٹا جانور ہے تب بھی تعیین ضروری ہے۔ ٹھیک، مطلب جانور جیسے خریدا جائے، پاکستان والے لوگ بھی سن لیں اور جو بیرون پاکستان رہتے ہیں وہ بھی سن لیں کہ جانور کی فوراً تعین کر لیں، اس کے گلے میں کوئی جو ہے وہ نمبر لکھ کے لٹکا دیں۔ ٹھیک، کوئی لکھ بھی دیتے ہیں وہ پینٹ سے نا، اس پہ لکھ دیتے ہیں، پینٹ ایسا کہ مٹ جائے، نمبر لکھ کے ڈال دیں پلاسٹک کوڈنگ میں، تاکہ جو ہے وہ محفوظ رہے، پانی وغیرہ سے خراب بھی نہ ہو۔ اور ایک کاغذ پہ لکھ لیں کہ 1 نمبر جانور فلاں کا ہے۔ ٹھیک ہے، اور اگر بڑا جانور ہے تو یہ فلاں، اس میں تعین کر لیں کہ یہ جو جانور ہے نمبر 2، اس میں فلاں 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 7 افراد کے حصے ہیں۔ ٹھیک، اب یہ جو تعین والا کام ہے نا، یہ سلاٹر اس کا مالک نہیں کرے گا۔ یہ وہ اگر وہ غیر مسلم ہوا تو قطعاً اسے کوئی پرواہ نہیں ہوگی، وہ اس کی ضرورت ہی محسوس نہیں کرے گا۔ ٹھیک، تو قربانی ایک عبادت ہے، اور عبادت کے اندر جو مذہبی تقاضے ہیں ان کا خیال رکھنا قربانی کرنے والوں کی ذمہ داری ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جناب فون کر دیا، ٹوکن لے لیا، آن لائن پیسے ٹرانسفر ہو گئے اور آخری دن گوشت لے کر آ گئے تھیلے میں۔ اس سے پہلے کے جو مذہبی تقاضے ہیں ان کا پورا کرنا ضروری ہے۔ تعین ہونے کے بعد اگر کسی اور کا بھی نام لے لیا گیا تو اس سے کوئی زیادہ فرق نہیں پڑتا، قربانی ہو جاتی ہے، لیکن تعین ہونا ضروری ہے۔ اشد درجے کا یہ ضروری فریضہ ہے۔ اس سے اور بھی بہت ساری جو پیچیدگیاں ہیں ان کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی جانور جو ہے وہ قربانی سے پہلے ہی مر جاتا ہے، یا اس میں کوئی ایسا عیب پیدا ہو جاتا ہے کہ جس سے اس کی قربانی نہیں ہو سکتی، تو تعین ہو گئی تھی تو پتہ ہوگا کہ جناب یہ فلاں جو ہے وہ افراد کا جانور ہے۔ اب ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، اجتماعی قربانی والے کیا کرتے ہیں، ایسا مسئلہ ہو گیا، ارے وہ لوگوں سے نا 5000 روپے زیادہ لے لو۔ اب ہر جانور والے سے 5000 روپے زیادہ لیں گے اور اپنے پلے سے اس شخص کو جانور لا کر دے دیں گے۔ تو خیر اگر تعین کر دیتے تو جن کا نقصان ہوا ہے انہی کے کھاتے میں جاتا، اور ہونا بھی یہی چاہیے، انصاف کے مطابق طریقہ بھی یہی ہے۔ اور لوگوں پر بوجھ ڈالنے کی تو شرعی اجازت نہیں ہے، وہ تو اس بات کے پابند نہیں ہے کہ وہ دوسرے کا نقصان برداشت کریں۔ تو کوئی اپنی عزت بچانے کے لیے اور جو شرکا ہیں، دیگر جانوروں کے جو مالک ہیں، ان پر یہ بوجھ ڈالتا ہے تو وہ خیانت کا مرتکب ہوتا ہے۔ ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ قربانی بھی ہوگی نہیں ہوگی، اس کی قربانی ہونے یا نہ ہونے میں تو گنجائش بن جائے گی، کیونکہ بالآخر وہ اس کو بتا تو دیں گے کہ یہ آپ کا جانور ہے۔ عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ آخری دن بتا دیتے ہیں، لیکن یہ جو یوکے والی صورتحال ہے، یہاں تو یہ بھی اطمینان نہیں ہو رہا کہ یہ آخری دن بھی بتاتے ہوں گے یا نہیں، کیونکہ جو جن صاحب سے میری گفتگو ہو رہی تھی وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آخری دن جاتے ہیں، وہ کھال وال الگ ہو جاتی ہے اور گوشت کٹا ہوا تھیلیوں میں موجود ہوتا ہے، تھیلیاں اٹھا کر لے آتے ہیں ہم لوگ۔ ٹھیک ہے، تو یہ ذرا پیچیدہ صورتحال ہے۔ اچھا مفتی صاحب، یہ صرف ہے کہ ان ممالک کے ساتھ تو خاص نہیں نا، اب تو مطلب جیسے جیسے جدت آ رہی ہے تو باب المدینہ میں بھی میں نے دیکھا کہ آن لائن قربانی کے بینر وغیرہ لگے ہوئے ہیں، تو یہاں پہ بھی یہی ساری چیزیں مینشن کرنا پڑیں گی۔ جیسے سنی مدارس کے ہاں قربانیاں ہوتی ہیں، مساجد کے ہاں ہوتی ہیں، تو بڑی بڑی جو غلطیاں ہوتی ہیں اس کے امکانات رہتے تو ہیں، لیکن سمجھانے والے موجود ہوتے ہیں، سیکھنے سکھانے والے موجود ہوتے ہیں، لیکن وہاں ایک تو یہ تاثر ہے نا کہ اگر ہوا ہی وہ غیر مسلم، ٹھیک، تو کیا ہوگا؟ اس نے ٹھیک ہے گوشت ذبح کرنے کے لیے تو مسلمان رکھا ہوا ہے، لیکن آرگنائزر جو ہے نا وہ غیر مسلم ہے اور وہ تقاضے پورے نہیں کر رہا، تو پرابلمس ہو سکتی ہیں، اور یہاں بھی پرابلم ہو سکتی ہیں، اس کا انکار تو نہیں ہے۔ تیسرا سوال تھا آٹے والا، جی پچھلے ہفتے بھی یہ سوال کچھ تشنا رہ گیا تھا، جی آخر میں ٹائم کم ہو گیا تھا، ایسا لگ رہا ہے پابندی سے دیکھنے والے ہیں، غالباً پچھلے ہفتے انہوں نے دیکھا ہوگا تو سوال مائنس کیا جاتا ہے آٹے کو یا گندم کو۔ وہ دو صورتیں ہمارے ذہن میں تھی، یہ تیسری لے کر آئے۔ ایک تو یہ ہوتی ہے کہ آٹے کو بطور اجرت کٹوا دیتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ 1 من گندم کی پسائی کی اور 4 کلو آٹا کاٹ لو جی، کہ جناب یہ جو آٹا ہے 4 کلو یہ اجرت کے طور پر کاٹ لیا گیا ہے۔ ٹھیک، اس صورت سے تو ہم نے منع کیا تھا کہ حدیث پاک میں بطور خاص آٹے کے بارے میں اس طرح کرنے سے ممانعت آئی ہے، تو ایسا کرنا جائز نہیں ہے اور ایسی اجرت حلال بھی نہیں ہوگی۔ ٹھیک، دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ
कोई पाव आधा किलो आटा घाटी के तौर पर काटा जाता है। ठीक। कि जो पत्थर होते हैं चक्की के, तो उनमें गरमाइश की वजह से दौराने आटा पीसने के दौरान आटा जल जाता है। ठीक। तो अब होता यह है कि चक्की वाले ये कहते हैं कि आटा चूँकि जल जाता है, और फिर ये है कि पाइपलाइन के अंदर पिछला आटा भी शामिल होता है, तो आपका तो हो सकता है ज़्यादा ही आ जाए, तो हम इतना आटा काटेंगे। यानी पीसने के दौरान लाजमी तौर पर कुछ ना कुछ मिकदार कम होती है लाजमी तौर पर। तो जिस आटे के को बतौर घाटी काटने का उर्फ है, ठीक है, उसके काटने की शरीयत मुताहरा में गुंजाइश मौजूद है। ठीक है। दूसरी सूरत होगी, दूसरी सूरत होगी ऐसा करना जायज़ है। तीसरी सूरत अब इन्होंने बयान की है, और आखिरी सिलसिले में हमने भी इशारा दिया था कि बजाय आटा काटने के पेश की तौर पर वो गंदम लेकर जाएं, और गंदम ले जाकर काम करवाने से पहले, भाई उजरत पेशगी भी दी जा सकती है ना, एडवांस दे दें, एडवांस दी जा सकती है। जैसे आमतौर पर हमारे यहाँ जो मकानात किराए पर लिए और दिए जाते हैं, तो इनकी पेशगी किराया लिया जाता है। ठीक है। तो पेशगी उजरत भी ली जा सकती है, इसकी गुंजाइश मौजूद है। ठीक। तो जब गंदम लेकर गए हैं तो पेशगी, भाई इतने गंदम निकाल लो, ठीक, 2 किलो गंदम निकाल लो, 3 किलो गंदम निकाल लो, 5 किलो निकाल लो, ये आपकी उजरत है, बीते हुई ये उजरत है। और अब जो बाकी गंदम है ये पीस कर आटा हमें दे दो। तो अब ऐसा नहीं है कि उसने काम किया, काम करने से जो प्रोडक्ट तैयार हुई उसमें से कुछ बतौर उजरत रख लिया, ये सूरत थी सूरत मुमानत। तो मुमानत की सूरत ना पाई जाए, जो मैंने अर्ज़ किया है ये पाई जाए। अच्छा, ये कह रहे हैं कि हम कुछ पैसे भी लेते हैं, मशवरा ये है कि ये एक ही वो कर लें कि भाई हम गंदम काटेंगे। ठीक है। अब कोई मिसाल के तौर पर किसी की बनती है 5 किलो गंदम, ठीक, वो कहता है 5 किलो ना काटो, 2 किलो के पैसे ले लो, 3 किलो काट लो। ठीक है। तो ये भी सूरत मुमकिन है। ठीक। तो आज तो ये तफसीलन इसकी वजाहत हो गई है कि उजरत कैसे उसी मबी में से चीज़ में से दी जाए। कॉल शामिल करते हैं सिलसिले में, कॉल चला दीजिएगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहम्मद उमर तिजारत के बारे में एक पूछना है साहब, ये सवाल पूछना है कि मेरा तो ये आटे का काम है, आटे का चट्टी का, तो उसमें आधा किलो जैसे थोड़ा बन लेते हैं, आधा किलो से कम होता है, जैसे बाजार में मार्केट में चलता है। तो जैसे जैसे गरम गरम आटा निकालते हैं ना, तो 1-2 दिन पड़ जाता है, तो वो आधा किलो तकरीबन 250 ग्राम और भी कम हो जाता है। क्या ये हमारे जायज है या तो क्या करें, इस सूरत में तो देना पड़ेगा अगले कस्टमर को? तो उमर भाई, आपने सवाल जो रिकॉर्ड कराया है ये मुफ्ती साहब के जवाब देने से पहले रिकॉर्ड हुआ है, चला बाद में, तो आपके सवाल का तो जवाब ऑलरेडी हो गया है। एक और कॉल चला दीजिए। जो आटा जल जाता है, ये शायद उसकी घाटी में आ गया, घाटी का पूछ रहे हैं, तो सही उसकी गुंजाइश मौजूद है। तो 3 सूरतें हमने बयान की हैं, उसके मुताबिक आप अमल कीजिए। एक और कॉल चला दीजिएगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। मुफ्ती साहब की बारगाह में मेरा ये सवाल है कि एक शख्स है जिसके कुर्बानी के अंदर 4 हिस्से हैं, और दूसरा शख्स है उसके सिर्फ एक ही हिस्सा है, यानी टोटल 5 हिस्से हुए। तो अब बकिया जो 2 हिस्से हैं उनको पूरा करना ज़रूरी है, या बकिया 2 हिस्सों को उन दोनों पर डिवाइड करके जानवर ख़रीदा जा सकता है? मसलन जानवर 70,000 का है, तो जिसके 4 हिस्से हैं तो उसके ऊपर जो कीमत आई वो 40,000 आई, और जिसका एक हिस्सा है उसके ऊपर कीमत आई 10,000 रुपये। तो अब बकिया जो 20,000 रुपये बचे, तो अब उसको हम क्या करें, क्योंकि हमें हिस्सेदार नहीं मिल रहे, उसको हम उन्हीं 5 के ऊपर डिवाइड करेंगे या उसके लिए हमें हिस्सेदार ढूंढने पड़ेंगे? क्या इसकी सूरत होगी बराकर रहनुमाई? एक और कॉल चला दीजिएगा। मैं हैदराबाद से तनवीर बात कर रहा हूँ। मेरा सवाल ये है कि मेरा गेट जाली वगैरह का जिसकी चौकटों का काम है, तो मेरे पास ग्राहक आते हैं और वो मुझे आकर कहते हैं कि जैसे वो पेटी ठेकेदार होते हैं ना, जो ठेकेदार ही होते हैं, तो वो कहते हैं आप का जैसे लोहा बना है फर्ज करो 50,000 रुपए का, तो आप मेरा रेट उनसे तय हो जाता है 30 फीट जैसे 80 रुपए के हिसाब से। अब वो कहते हैं कि बिल में आप हमें 85 रुपए लिख कर देंगे, तो वो 5 रुपए हमारे होंगे कि हम भाग दौड़ करते हैं और हमारा आना जाना होता है, पेट्रोल है या ये चीजें होती हैं। तो आप मुझे ये बताएं कि ये 5 रुपए उनको देना या बिल में जायज लिखना ये जायज है या नाजायज है, या एक? ठीक है, पहले तनवीर भाई, वाज़ेह तौर पर नाजायज है, इसलिए कि वो लोग ऑलरेडी किसी न किसी इदारे के तनख्वाहदार होते हैं और वो इदारे के अमीन होते हैं, उनको उस काम के पैसे मिल रहे होते हैं, पेट्रोल के पैसे मिल रहे होते हैं, सब कुछ मिल रहा होता है,
اور اگر نہیں مل رہے تو وہاں ادارے سے جا کر لیں. یہاں سے تو یہ جھوٹا بل بنوا کر لے کے جا رہے ہیں. مفت میں مل رہے ہوتے ہیں, نہیں تو انہوں نے فلاحی ادارہ تو نہیں کھولا ہوا ہوتا کہ مفت میں کام کر رہے ہیں. مسئلہ یہ ہے نا کہ مل رہے ہوتے ہیں. انہوں نے اگر 5,000 کا کام کروایا ہے تو 6,000 روپے کا بل کیوں بنوا کے لے کے جا رہے ہیں, آگے سے پیسے مانگیں. ٹھیک ہے. تو یہ اس طرح کا جو بل بنواتے ہیں یہ اپنے جیب میں رکھنے کے لیے بنواتے ہیں. ان میں جو معاملت کرتا ہے وہ بھی گناہ گار ہے اور یہ بنوانے والے بھی گناہ گار ہیں. جو پیسے یہ جیب میں رکھیں گے بیچ کے وہ ان کے لیے مال حرام ہے. ایک اور جو سوال تھا کہ 7 حصے ہیں بڑے جانوروں میں, بیل وغیرہ میں, اور ٹوٹل 5 حصے ہیں, یعنی 5 قربانی والے ہیں. دیکھیں یہ جس طریقے سے کیلکولیشن کر رہے ہیں نا, جی 2 حصے رہ جاتے ہیں جی اس کیلکولیشن میں, جی تو 2 حصوں کا کوئی مالک ہی نہیں ہوا, اس کی تو قربانی پورے جانور کی ہی نہیں ہوگی. اس کے بجائے یہ کریں گے کہ پوری رقم کو 3 اور 2 کے حساب سے تقسیم کر دیں گے. ٹھیک ہے. یعنی ابھی 40,000 روپے ایک کے حصے میں آ رہے ہیں. ٹھیک ہے. 4 حصے اس کے ہیں تو اس کا حصہ بڑھ جائے گا. اس کے حصے ہو سکتا ہے 5 ہو جائیں, 4.5 ہو جائیں. ٹھیک ہے. تو پورے جانور کی قیمت پھر یہ دونوں ہی ادا کریں گے. ٹھیک ہے. پرسنٹیج سے تقسیم کر لیں گے. اور یہ حصے یا یہ ہے کہ مل جائیں تو 2 شرکا کو لے آئیں. ٹھیک ہے. اچھا پیسے تو مجھ سے اوپر نیچے بھی ہو سکتے ہیں, پیسے اوپر نیچے ہو سکتے ہیں, لیکن حصہ کوئی خالی نہیں رہنا چاہیے. حصہ خالی نہیں رہنا چاہیے, پورے 7 حصے ہونے چاہیے. اور ایک شخص کے 1 سے زیادہ حصے ہو سکتے ہیں. یہ ضروری نہیں ہے ہر ایک کا ایک حصہ ہوگا. 1 کے 3 حصے ہیں, 1 کے 4 ہیں, 1 کے 3.5 ہیں, 1 کے 2.5 ہیں, یہ بھی ہو سکتا ہے. یعنی ایک نام کی 3 قربانیاں بھی ایک ہی جانور میں شامل کی جا سکتی ہیں. تو امید ہے کہ بالکل تشفی بخش جواب مل گیا ہوگا. اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی, سیکھنے کی اور ان مسائل کو سیکھ کر اپنی عملی زندگی میں نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. رزق حلال دے مجھے اے میرے کبریا, دیتا ہوں تجھ کو آستا تیرے حبیب کا, دیتا ہوں تجھ کو آستا تیرے حبیب کا.